کوہاڑ سے پشاور جاتے ہوئے کوہاڑ ٹنل کے قریب سڑک کے کنارے نصب ایک مجسمہ ہے جس کی اپنی ہی ایک تاریخ ہے۔ نئی نسل کو اس کے بارے میں کم ہی معلوم ہے۔ یہ مجسمہ ایک تاریخی شخصیت عجب خان آفریدی کا ہے جنہوں نے انگریز سامراج کے مخالفت میں 1923 میں درہ آدم خیل میں لڑائی لڑی، اور یہ لڑائی اس وقت شدت اختیار کر گئی جب غازی عجب خان نے انگریز کی کوہاڑ فوجی چھاؤنی اور دیگر مراکز کو حملوں کا نشانہ بنانا شروع کیا۔ انہوں نے فوجی چھاؤنیوں سے بھاری اسلحہ نکالنے کے ساتھ ساتھ بہت سے انگریز فوجیوں کو ہلاک کیا، جس پر انگریز انٹیلیجنس اداروں اور عجب خان آفریدی میں ٹھن گئی۔ ایک دن انگریز فوج نے ان کے گھر پر حلہ بول دیا اور عجب خان آفریدی کی والدہ سے بدتمیزی کی، جس کے بعد ماں نے عجب خان آفریدی کو انگریز سے بدلہ لینے کا حکم دیا کہ جب تک تم انگریز سے میری بے عزتی کا انتقام نہ لے لو مجھے اپنی شکل مت دکھانا، اور نہ ہی تب تک گھر واپس آنا، یہاں تک کہ اسے اپنا دودھ تک نہ بخشنے کی بھی دھمکی دی۔ اس کے بعد عجب خان آفریدی نے دل میں پکا ارادہ کر لیا کہ وہ انگریز قوم سے ایسا بدلہ لیں گے کہ وہ ساری عمر یاد رکھیں گے۔ اپنی والدہ سے بدسلوکی کا بدلہ لینے کے لیے عجب خان آفریدی نے ایک دن کوہاڑ کے انگریز آفیسر کے گھر پر حملہ کرتے ہوئے وہاں سے مس ایلیس کو اغوا کر لیا۔ لڑکی کی ماں نے چیخ و پکار کی تو انہوں نے اسے قتل کر دیا، اور پہرے پر مامور انگریزوں کو بھی قتل کرتے ہوئے مس ایلیس کو اغوا کر لیا۔ اس پر تمام انگریز حیرت میں ڈوب گئے کہ اتنے کڑے پہرے کے اندر داخل ہو کر اتنا بڑا واقعہ کیسے پیش آیا۔ عجب خان آفریدی مس ایلیس کے ساتھ 10 دن کوہاڑ کے کوتل پہاڑ کے ایک غار میں رہا، پھر افغانستان جا کر وہاں کی حکومت سے پناہ مانگی، جنہوں نے پناہ کے ساتھ سینکڑوں ایکڑ زمین مزار شریف میں عجب خان آفریدی کے نام کر دی۔ اس وقت انگریز حکومت نے عجب خان آفریدی کے سر کی قیمت 1,00,000 روپیہ جو موجودہ کروڑوں بنتے ہیں لگائی۔ 9 مہینے بعد افغان حکومت نے انگریز حکومت اور عجب خان آفریدی کے مابین فیصلہ کروایا، اور پھر تورخم بارڈر پر مس ایلیس کو انگریز حکومت کے حوالے کر دیا گیا۔ جب مس ایلیس کا میڈیکل چیک اپ کیا گیا تو انگریز حیران رہ گئے کہ 9 مہینوں عجب خان آفریدی اور ان کے ساتھیوں کے چنگل میں وہ کیسے باعزت اور محفوظ رہیں۔ انگریز حکومت اس حسن سلوک سے اتنے متاثر ہو گئے کہ انہوں نے کہا کہ اگر عجب خان آفریدی ایلیس کی ماں کو قتل نہ کرتا تو وہ عام معافی دیتے اور انعام سے بھی اسے نوازتے۔ اس تاریخ سے ہمارے نوجوان بے خبر ہیں کہ ہماری قوم کے بہادروں کی داستانیں تاریخ کا حصہ ہیں۔ 1985 میں مس ایلیس سرکاری پروٹوکول کے ساتھ درہ آدم خیل آئیں اور عجب خان آفریدی کے گھر اور وہ پناہ گاہ جس میں مس ایلیس رہ چکی تھیں وہاں گئیں، اور جا کر وہ بہت روئیں۔ اس کے بعد عجب خان آفریدی کے آخری زندہ دوست ملک شیر خان باش خیل، جو شاید اب اس دنیا میں نہیں رہے، ان سے ملاقات کی اور سننے میں آیا ہے کہ مس ایلیس عجب خان آفریدی کے حسن سلوک سے اتنی متاثر ہوئیں کہ انہوں نے کہا تھا کہ عجب خان آفریدی کو دیکھنے کے بعد انہیں کوئی پسند نہیں آیا۔ اسی موضوع پر پشتو میں ایک فلم بن چکی ہے، اور پھر ایک دور میں یہ داستان ہمارے نصاب کا حصہ رہی، مگر پھر نہ جانے کس طرح اور کیسے یہ کہانی ہمارے نصابی کتاب سے غائب ہو گئی۔ حالانکہ ہماری نئی نسل کو مشاہیر کے کارناموں سے روشناس کرنا ہمارا فرض بنتا ہے۔ کوہاڑ پشاور روڈ پر کوہاڑ سرنگ سے آگے جس نے بھی عجب خان آفریدی کا مجسمہ نصب کرنے کا سوچا ہے وہ داد کا مستحق ہے۔